آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ پوئٹری کی بات ہے, لیکن وہ لوگ جو آپ کے دوست ہیں نا ان سے کاؤنٹر سوال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ اتنی اسٹرانگ اور اچھی چیز ہے, وائی از اٹ ناٹ چینجنگ دیم, وائی از اٹ ناٹ ہیلپنگ دیم. یہ میرا جو ہے نا بالکل ایسے ہی ہے. علیم آپ جی علی بھائی, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری یوتھ کے نا ایک بڑی غلط پرسیپشن بھی ہے, اور کچھ ہمارے سو کالڈ جو اسکالرز ہیں انہوں نے بھی نا بہت پرسیپشن چینج کر دیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میوزک حرام نہیں ہے. بہت سی یوتھ جس طرح بھی ماس کہہ رہے تھے ڈینائل فیس ہوتا ہے, تو اس میں وہ اپنے آپ کو نا یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ میوزک حرام نہیں ہے, ہو سکتا ہے مکروہ ہو یا مطلب ڈفرینٹ اس کی وہ نا اپنی تعویلات پیش کرتے ہیں. میں کچھ چیزیں نا قرآن سے ایک تو آیت کوٹ کرنا چاہوں گا, بالکل کریں, جس میں اللہ تعالیٰ نا بالکل کلیئر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نا فضول آئیڈل ٹاکس, فضول چیزیں خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کریں. صحیح. اچھا, پرسنلی میں اس آیت کو نا اپنے ہاتھ سے ریلیٹ بھی کروں گا. اس سے پہلے میں صحابہ کا کچھ نا اقوال بتا دوں, کیونکہ قرآن کو سب سے پہلے سمجھنے والے نا صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر تھے, تو سب سے بیسٹ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ انہی کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر قرآن ہے اور بہت عظیم صحابی ہیں, وہ اس آیت کے بارے میں جب پوچھا گیا نا ان سے کہ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے اس آیت میں, تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ یہ میوزک کے بارے بات ہو رہی ہے, یعنی یہ سانگز اور میوزیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حسن البصری کا بھی یہی قول ہے کہ یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے بارے میں یہ جو آیت ہے ریویل ہوئی ہے. اس کے علاوہ ابن القیم اتنے بڑے اسکالر ہیں, وہ تو یہ انہوں نے تو بات اپنی اینڈ اس بات پہ کی کہ دیکھیں صحابہ کا اور تابعین کا جو قول ہے نا اس آیت کے بارے میں, دیٹ از سفیشینٹ انف. یعنی اس کے بعد تو بات ہی نہیں بنتی نا کہ اپنی کوئی تعویل کی جائے یا کوئی نئی انٹرپریٹیشن نکالی جائے. ٹرو. تو مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے جو اس سینچری کے جو سو کالڈ اسکالرس ہیں, میں نیم نہیں لوں گا کسی کا, لیکن وہ اپنی پتہ نہیں کس طرح کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, تو اس سے نا یوتھ کو تھوڑا سا وہ لوپ ہول مل جاتا ہے, اور وہ پھر اسی کے ساتھ اسٹک رہتے ہیں, نہ خود ریسرچ کرتے ہیں اس پہ. تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز جو قرآن سے یہ آیت ہے. اس کے علاوہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث ہیں. میں ایک اور چیز کلیئر کرنا چاہوں گا آڈینس کے لیے کہ میوزک کی حرمت پہ, اس کے حرام ہونے پہ بہت ڈیٹا اسلام میں. آپ یو کین سرچ سو مینی آیات, حدیث, صحیح احادیث ایگزیکٹلی. لیکن میں ایک اور کوٹ کر دوں گا یہاں پہ جسٹ ٹو ایمفسائز دیٹ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئرلی فرمایا کہ قیامت کے نزدیک میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو کہ سلک کو, الکوہل کو, زنا کو, اینڈ اسپیسیفکلی ہی مینشنڈ میوزیکل انسٹرومنٹس کو حلال کر لے گا. یعنی اس حدیث سے کلیئرلی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور اس حدیث سے کلیئرلی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور اس کو وہ حلال کریں گے, آئدر بائی نیمنگ دیم ود ڈفرنٹ نیم یا کچھ تعویلات نکال کے, انٹرپریٹیشنز نکال کے. تو میں دیکھیں ہم لوگوں کے لیے نا بینگ اے مسلم, علی بھائی اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سفیشینٹ. یعنی ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سائنس سے لاجک لا کے, آپ لوگوں نے ماشاء اللہ بڑے اچھے ریزننگ بتائی, لاجکس بتائے, لیکن میں سمجھتا ہوں بینگ اے بلیور ہمیں سائنس کی نا ہم محتاج نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ بالکل ٹھیک فرمایا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمیں تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے میوزک کے حوالے سے, اگر ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو قرآن میں حدیث میں کلیئر ایویڈنسز موجود ہیں کہ دس از ناٹ پرمیسیبل ان اینی فارم اینڈ شیپ. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا دوں, میں نے میوزک کیسے چھوڑا تھا. ریئلی کوئی سائیکولوجیکل ریسرچ نہیں, کوئی سائنٹیفک ریسرچ نہیں. ایک دن ڈاکٹر ذاکر نائک کا وہ ایک بہت مشہور پروگرام تھا شاہد مسعود صاحب کے ساتھ, بہت پرانا, شاید مقصود ہیں کہ مسعود ہیں, انہوں نے ARY پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلایا تھا ایک. اس میں انہوں نے میوزک کا سوال کیا ڈاکٹر ذاکر نائک سے, میں وہ سن رہا تھا. انہوں نے کہا یہ حرام ہے, آگے حدیث کوٹ کر دی جا. بلیو یو می کہ دیٹ واز انف فار می, الحمدللہ. لیکن انفارچونیٹلی وی آر لیونگ ان ٹائمز آف فتنہ, تو لوگوں کے کاؤنٹر آرگومنٹس بہت ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت ریسرچز. میری جو اپنی جرنی ہے اسی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری بلکہ زیادہ اسٹبون نیچر تھی اس معاملے میں, کیونکہ میں جس طرح کی آپ کو باتیں بتا رہا تھا, جس طرح میں ہوٹ تھا نا, وہ بہت ہی ڈیڈلی لیول پر تھا. تو ہوا یہ کہ میرے اپنے دوست ہیں ماشاء اللہ, جواد بھائی, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ انہیں مطلب کیا کہتے ہیں ہدایت دے اور وہ اور دین کی طرف آئیں.
انہوں نے مجھے میرے لیے نا یہ چینج کا پروسیس بنے تھے. ہوا یہ تھا کہ میں اور میرے دوست مغیرہ بھی میرا دوست تھا, اور ہم میں ڈبیٹ کرتا تھا اس سے, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے, یہ وغیرہ وغیرہ, اور ہماری وہ لگتی ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ میں انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں کہہ رہا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ حدیث اس طرح نہیں ہو سکتی, یہ وہ. اب ایک دم سے ہماری کنورسیشن چل رہی ہے نا, اور میں تو فل مطلب اس میں اپنی ایگو میں آ کے وہ کر رہا ہوں, فائٹ کر رہا ہوں. ایک دم سے نا جواد نے لکھا, ٹھیک ہے یار تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ حدیث ہے تمہارے سامنے, یہی جو آپ نے حدیث کوٹ کیا. انہوں نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, آگے آپ جو کرنا کرو. اس نے جیسے اس طرح اپنے آپ کو بری کر کے نا وہ کہتے کہ بھائی کرو تم, لیکن مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے نا مجھے نا میرے ہاتھ اس طرح لرزنا شروع ہو گئے اس وقت, اور میں سے رہ کے کہ میں کیا کروں, کیا میں اللہ تعالیٰ سے لڑائی کر رہا ہوں. وہ ایک قسم سے میرے لیے نا فلپ پوائنٹ تھا. And that should be enough for a Muslim. اور وہ پھر اور اوپر سے پھر بعد میں مجھے احساس ہوا کہ دیکھیں دین کے اندر نا ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ایپسٹیمک لاجک. وہ یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل انٹیویشن ہوتی ہے چیزوں کی. اگر آپ حلال کرنے پہ آئیں گے نا تو آپ ہر چیز حلال کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ساتھی وہ لگے ہوئے تھے, اتنے لمبے لمبے آپ کو پیراگراف لا دیں گے آپ کو, اس کے اندر وہ واقعی میں آپ کو یہ حدیث بھی کمزور ثابت کر دیں گے, باقی چیزیں بھی کر دیں گے, سب کچھ کر دیں گے. لیکن جو یہ حدیث کا ایک ایسنس آپ پکڑیں نا, آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ لوگ دیکھیں آج آ کے آپ کر کیا رہے ہیں, آج آ کے آپ اس کو حلال ہی ثابت کر رہے ہیں نا, آپ اللہ کے نبی کے الفاظ کو ثابت ہی کر رہے ہیں. صحیح بات ہے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. اینڈ دس شوڈ بی دا موسٹ. اس کے آگے میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو آپ کی انٹیوٹیو نیچر جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتا دیتا ہے نا بات, اگر آپ وہ اپنی انٹیوشن کے ساتھ الائن ہے نا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ سمجھدار ہو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یو ہیو ٹو اسٹے بیک. آگے یہ چیزیں جتنی بھی وہ مینٹل جمناسٹکس ہیں